میں زویا ہوں۔ قسط نمبر 10۔ آج بہت دنوں بعد شہباز خان بہت ریلیکس فیل کر رہے تھے۔ پچھلے ہفتے کی باغ دوڑ میں اتنے پریشان رہے تھے۔ بابا کو دیکھ کر ان کی پریشانی دگنی ہو گئی تھی۔ ہاسپٹل میں بابا کے بارے میں ڈاکٹرز تو کہہ رہے تھے سب ٹھیک ہے، مگر نظر نہیں آ رہا تھا۔ آج بابا کی امپروومنٹ نے شہباز خان کے ساتھ ساتھ شہریار کے دل کو بھی تسلی اور سکون دے دیا۔ زویا الگ خوش تھی کہ وہ سردار جہانگیر کے ساتھ ساتھ شہباز بھائی اور شہریار بھائی کو بھی خدا کی طرف سے انعام سمجھ رہی تھی۔ صادق صاحب کی طبیعت بھی اب بہتری کی طرف جا رہی تھی۔ آج 2 دن ہو گئے تھے ان کا بیٹا اپنے باپ سے ملنے آتا رہتا تھا، مگر ان کی بہو نازیہ ایک بار بھی نہیں آئی۔ شہباز خان نے دیکھا کہ ان کا بیٹا بہت اچھا اور باپ کا بہت فرما بردار ہے۔ باپ کی بیماری پر بہت پریشان تھا، اس لیے شہباز خان نے اس سے کوئی بھی بات نہیں پوچھی کہ اس کے باپ کی یہ حالت کس طرح ہوئی ہے۔ انور حسین کو پتہ چل گیا تھا کہ سردار جہانگیر خان صاحب ہاسپٹل ایڈمٹ ہیں اور کافی بیمار ہیں۔ شہباز خان اور شہریار خان کو پہلی بار یہاں ملا تھا۔ شہباز خان اور شہریار خان دونوں اپنے باپ کی طرح بہت نرم مزاج اور بہت اچھے لگے۔ انور حسین کے والد کا خیال بھی جس طرح شہباز خان رکھ رہے تھے، انور حسین ان کے حسن اخلاق اور انسان دوستی کا بھی گرویدہ ہو گیا۔ شہباز خان نے انور کو کہہ دیا تھا کہ وہ بالکل فکر نہیں کریں، صادق صاحب ان کے والد کی طرح ہے اور ان کا ہاسپٹل میں ہر طرح سے خیال رکھا جا رہا ہے۔ یہ سن کر انور کے چہرے پر پریشانی کچھ کم ہوئی۔ سردار جہانگیر خان دوائیوں کے زیر اثر زیادہ تر غنودگی میں رہتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد زویا ان کے پاس بیٹھ جاتی، ان کا ہاتھ تھام کر آہستہ آہستہ بولتی رہتی، انکل میں زویا ہوں، اب آپ کیسے ہیں؟ انکل میرے ساتھ اب آپ ہاسپٹل میں ہیں، اب پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں بہت بہادر ہوں، آپ میرے ساتھ ہیں اور آپ بالکل فکر نہیں کریں، ہم وہاں سے نکل آئے ہیں۔ کبھی کبھی سردار صاحب کی انگلیاں معمولی سی حرکت کرتی، آنکھیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھول لیتے۔ ساری رات اسی طرح گزر گئی۔ شہباز خان اور شہریار خان دونوں کرسی پر بیٹھے رہے۔ زویا کے لیے صوفہ کم بیڈ ٹائپ کی ایک ایزی سے صوفہ سردار صاحب کے بیڈ کے ساتھ رکھ دیا گیا تھا۔ یہ ہاسپٹل کا کمرہ کافی بڑا تھا، اس میں 4 بیڈ ہوتے تھے، مگر اب صرف 2 بیڈ لگوائے گئے تھے۔ صادق صاحب کا بیڈ بھی ایک طرف تھا۔ شہباز خان نے مناسب نہیں سمجھا کہ صادق صاحب کا بیڈ دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا جائے، بس درمیان میں ایک پردہ لگا دیا گیا تاکہ جب صادق صاحب سو جائیں تو ان کی طرف روشنی نہ ہو۔ شہباز خان اور شہریار خان بھی اپنی کرسیوں پر بیٹھے بیٹھے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ زویا سردار جہانگیر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی اپنی کرسی پر بیٹھی شاید سو گئی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے دادا ابو اس کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، وہ بھی مسکرائی۔ وہ بولے، زویا، زویا بیٹی۔ پھر آواز گونجی، زویا۔ یہ آواز سن کر زویا کی آنکھ کھلی۔ اب کی بار یہ آواز اس کو آنکھ کھلنے کے بعد بھی سنائی دی، ورنہ وہ تو خواب سمجھ رہی تھی۔ پھر ایک دفعہ پکارا گیا، زویا۔ جی انکل، میں زویا ہوں، زویا نے جلدی سے سردار جہانگیر خان کا ہاتھ تھام کر کہا۔ سردار جہانگیر خان اس کو آوازیں دے رہے تھے۔ اب کی بار زویا نے کھڑے ہو کر سردار جہانگیر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ زویا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انکل، انکل آپ کیسے ہیں؟ زویا کی آواز خوشی کے مارے کچھ تیز ہو گئی۔ شہباز خان اور شہریار خان اپنی اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے، مگر وہ باپ کے پاس نہیں گئے۔ ابھی نہیں، ابھی بابا کو وقت دو۔ شہباز خان نے ہاتھ کے اشارے سے شہریار خان کو روکا، جو سردار جہانگیر خان کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ زویا بیٹی، میں کہاں ہوں؟ سردار جہانگیر کی آواز بہت کمزور تھی۔ انکل آپ میرے ساتھ ہیں اور ہم ہاسپٹل میں ہیں۔ کیا تم نے مجھے وہاں سے نکال لیا ہے؟ آواز بے حد حیران تھی۔ جی انکل، آپ وہاں نہیں ہیں اب، اور ڈاکٹر شہباز خان اور ڈاکٹر شہریار خان کو میں نے پاکستان میں بلوا لیا ہے، وہ لندن سے آ رہے ہیں۔ سردار جہانگیر خان کی آواز میں حیرت، خوشی، پتہ نہیں کیا تھا۔ سچ بیٹے؟ جی انکل، وہ بہت جلد آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ زویا خوشی سے بولی، میرے بیٹے آ رہے ہیں، میرے بچے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ سردار صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔
اور ان کی آواز بھرا گئی۔ جی انکل، وہ بہت جلد آپ کے پاس ہوں گے، زویا نے یقین دلایا۔ سچ زویا؟ میں اپنے بچوں سے ملوں گا؟ میرے خدا، میں اپنے شہباز خان سے، شہریار خان کو گلے لگاؤں گا۔ میں ان کے بغیر بہت اداس ہوں، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بچوں، میرے پاس آ جاؤ۔ سردار جہانگیر خان اپنی آنکھوں کے آنسوں کے ساتھ بہت پر امید آواز میں بول رہے تھے، میرے بیٹے شہباز خان، میرے بیٹے شہریار خان، یار آ جاؤ، میں بہت اکیلا ہوں۔ لگتا تھا سردار جہانگیر خان قید تنہائی میں اپنے بچوں کو اسی طرح یاد کرتے تھے۔ جی انکل، وہ دونوں لندن سے آ رہے ہیں، بس تھوڑا سا وقت لگے گا اور وہ بہت جلد آپ کے پاس ہوں گے۔ تب تک آپ خود اپنی صحت کا اور زیادہ خیال رکھیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، جب اپنے بچوں سے ملوں گا تو اور بھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ سردار صاحب بہت آہستہ آہستہ بول رہے تھے، لگ رہا تھا پھر تھک رہے تھے۔ انکل، آپ تھوڑا سے ریسٹ کریں، پھر آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ بہت سی باتیں بھی تو کرنی ہے نا۔ زویا بہت آرام آرام سے ان سے باتیں کر رہی تھی۔ نہیں، یہ کوئی خواب تو نہیں، کتنی بار پہلے بھی ایسا ہوا تھا۔ مجھے لگتا تھا میرے بچے مجھ سے ملنے آئے ہیں، مگر جب آنکھ کھلتی تو کوئی نہیں ہوتا، میں اس کمرے میں تنہا ہوتا۔ نہیں انکل، یہ خواب نہیں ہے، یہ دیکھیے کہ روم، یہ وہ روم نہیں ہے، یہ ہاسپٹل کا کمرہ ہے۔ یہ تو وہ روم نہیں ہے نا؟ یہ دیکھیے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چٹکی کاٹیے، آپ کو یقین آ جائے گا۔ چٹکی تمہیں کاٹنے سے مجھے کیسے یقین آئے گا؟ سردار صاحب حیرانگی سے بولے۔ اب آپ اتنے بڑے ہیں تو میں تو آپ کو چٹکی نہیں کاٹ سکتی نا؟ زویا کی آواز میں بہت سادگی اور شرارت تھی۔ سردار صاحب کے چہرے پر ایسے تاثرات آئے جیسے وہ مسکرائے ہوں۔ زویا بیٹی، تم بہت پیاری بچی ہو۔ جی انکل، اور آپ بھی بہت ہینڈسم ہیں، زویا بولی۔ سردار صاحب بہت ٹھہر ٹھہر کر باتیں کر رہے تھے اور زویا بھی ان کو سکون اور تسلی سے جواب دیتی رہی۔ انکل، آپ کچھ کھائیں گے؟ زویا بیٹی، آپ کیا کہہ رہی ہو؟ انکل، آپ کچھ کھائیں گے؟ شہباز خان اور شہریار خان آ رہے ہیں نا، میں ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ بہت مدت ہوئی میں نے ان کے ساتھ کھانا نہیں کھایا، میں نے ان کو دیکھا نہیں، وہ مجھے یاد کرتے ہوں گے نا؟ آواز میں بہت افسردگی، بہت حسرت تھی۔ آپ فکر نہیں کریں، وہ بہت جلد آپ کے پاس ہوں گے اور آپ ان سے ملیں گے اور پھر ڈھیروں باتیں کریں گے۔ کب آئیں گے وہ؟ سردار جہانگیر خان بولے۔ بس 2-3 گھنٹوں میں آ جائیں گے، وہ فلائٹ میں ہیں اس وقت۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ وہ واقعی آ جائیں۔ سردار جہانگیر کی آواز میں یقین اور بے یقینی دونوں کی کیفیت تھی۔ زویا، جی انکل، زویا بیٹی تم ہو نا؟ آواز میں بے یقینی تھی۔ بالکل انکل، زویا نے ان کا ہاتھ سہلایا۔ سردار جہانگیر خان نے بہت آہستہ سے زویا کا ہاتھ اٹھایا، اپنی آنکھوں پر رکھا، پھر آنکھیں کھول کر دیکھا۔ سچ میں زویا، تم تو میرے پاس ہو۔ اب تو بے یقینی کو یقین آنے لگا۔ جی بالکل، میں آپ کے پاس ہی ہوں، آپ بس تھوڑا سا آرام کریں، پھر آپ کے بیٹے آپ سے ملنے آئیں گے اور آپ نے ان سے بہت سی باتیں بھی تو کرنی ہیں۔ ہاں، میں نے ان سے بہت سی باتیں کرنی ہیں اور ان سے بہت سی باتیں سننی بھی ہیں۔ سردار جہانگیر خان صاحب اپنے بیٹوں کے ساتھ ساتھ ہی خوابوں میں چل رہے تھے۔ سردار صاحب بہت دھیرے سے بولے اور پھر خاموش ہو گئے۔ شاید پھر کمزوری نے ان پر غلبہ ڈال دیا تھا اور پھر وہ غنغدی میں چلے گئے۔ زویا نے مڑ کر دیکھا، ڈاکٹر شہباز خان، ڈاکٹر شہریار خان، ڈاکٹر قاسمی اور نرس ختیجہ سب پردے کی اوڑ میں کھڑے تھے۔ زویا نے دیکھا شہباز خان اور شہریار خان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شہباز خان بہت ضبط کر کے آنسو کو باہر نکلنے نہیں دے رہے تھے، مگر شہریار خان کے آنسو ان کے چہرے پر رواں تھے۔ نرس ختیجہ نے زویا کا ہاتھ سردار جہانگیر کے ہاتھ سے نکال کر ان کا ہاتھ سیدھا کر کے بیڈ پر ان کے پہلو میں رکھ دیا۔
زویا کے چہرے پر مسکراہٹ روشنی کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر قاسمی بہت تعریفی نظروں سے زویا کو دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے سب کو اشارہ کیا کہ باہر آ جائیں اور سسٹر حتیجہ کو وہیں رہنے کو کہا۔ باہر نکلنے سے پہلے جب شہباز خان کی نظر صادق صاحب پر پڑی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ویل ڈن زویا، ڈاکٹر قاسمی نے کمرے سے نکلنے کے بعد کوریڈور میں ایک طرف کھڑے ہو کر زویا کو دیکھ کر کہا، زویا آپ بہت زبردست سکائیٹرسٹ بنیں گی۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، لیکن میرے دادا ابو کا خواب ہے کہ میں ایئر فورس میں فائٹر پائلٹ بنوں، اور واقعی آپ بن سکتی ہیں۔ ڈاکٹر قاسمی کا انداز تعریفی تھا۔ شہباز خان بہت بہت مبارک ہو، آپ کی محنت رنگ لائی ہے۔ آپ کے بابا بالکل ٹھیک ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ جی میرا خیال ہے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ان سے ملا جائے، کیونکہ وہ بہت جذباتی ہو رہے ہیں۔ ان کے ساتھ جو کچھ بیتا ہے اس کے بعد یہ سب کچھ معجزہ ہی تو ہے۔ ڈاکٹر آغا حمید بھی ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب یہ سب آپ کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ نہیں شہباز خان صاحب، یہ صرف ہماری اکیلی کوششوں سے نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ آپ کی محبتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور جو خدا نے سردار جہانگیر کو صحت عطا کی ہے اس میں زویا کا بھی بہت ہاتھ ہے۔ سردار جہانگیر خان کے لیے بہت سے لوگ دعائیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہاتھ خدا کے حضور میں ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر قاسمی شہباز خان اور شہریار کو مبارک دینے کے بعد ڈاکٹر آغا حمید کے ہمراہ دوسرے مریضوں کو دیکھنے چل پڑے۔ وہ تینوں بہن بھائی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر خدا کے تشکر کی مسکراہٹ تھی۔ چلیے بھائی اب آپ تیار ہو کر آئیے، زویا بولی۔ شہباز خان نرس ختیجہ سے بات کرنے لگے۔ نرس بولی ابھی یہ سو رہے ہیں، ابھی ان کو میڈیسن ریکس کرنے کے لیے دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے ہم گھنٹے تک آتے ہیں۔ شہباز بھائی آپ اور شہریار بھائی گھر جائیے، میں یہاں رہوں گی۔ اب فریش ہو کر آئیے، اب پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ بوا اور آنٹی ناصرہ کو بھی خوشخبری سنا دیں، وہ دونوں بھی بہت پریشان تھیں، زویا بولی۔ شہباز خان تھوڑی دیر تک سوچتے رہے، پھر بولے، ہاں زویا یہ بہتر ہے، آپ یہاں رکیں، ہم جلدی آئیں گے۔ شہباز خان اور شہریار خان جانے کے لیے مڑے، پھر شہباز خان زویا کی طرف آئے، سر پر ہاتھ رکھا۔ زویا میں کیا کہوں، شکریہ بہت چھوٹا لفظ ہے۔ بھائی آپ مجھے بہن کہہ رہے ہیں، اس سے بڑا کوئی لفظ نہیں، وہ میرے لیے بہت ہے۔ زویا مسکرائی۔ زویا کی مسکراہٹ کتنی پاکیزہ، کتنی پیاری ہے۔ شہریار چل کر زویا کے پاس آیا۔ آج پہلی بار شہریار نے زویا کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کا سر چوما۔ شہریار کی آنکھوں سے ایک موتی نکل کر زویا کے بالوں میں چھپ گیا۔ تقریباً گھنٹے بعد جب شہباز خان اور شہریار خان لوٹ کر آئے تو زویا حیران رہ گئی۔ دونوں بھائیوں کی ڈریسنگ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ شہباز خان نے ڈارک بلو پینٹ کے ساتھ لائٹ بلو شرٹ اور ہم رنگ ٹائی جس میں ڈارک بلو اور میرون ڈاٹس تھے، چمکتا ہوا سرخ و سفید رنگ، بہت خوبصورت سیٹ کیے ہوئے بال، آنکھوں میں ستاروں کی سی چمک، ہاتھ میں سرخ سفید پھولوں کا بوکے لیے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ شہریار خان نے بلیک پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ ساتھ ریڈ پرنٹڈ ٹائی پہنی ہوئی تھی۔ ان کے ڈارک براؤن بال بہت نفاست سے سیٹ ہوئے تھے، لگتا تھا دونوں بھائی آج بہت اہتمام سے تیار ہو کر آئے ہیں۔ شہریار کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا سویٹ کا باکس تھا جس کے اوپر لو یو بابا لکھا ہوا تھا۔ دونوں ماشاءاللہ اتنے خوبصورت، اتنے ہینڈسم لگ رہے تھے کہ پاس سے گزرتا ہوا ہر ڈاکٹر، ہر شخص ان کو ستائشی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور زویا ماشاءاللہ کا ورد کر رہی تھی، ماشاءاللہ بھائی آپ دونوں بہت ہینڈسم اور بہت ڈیشنگ لگ رہے ہیں۔ زویا کی آنکھوں نے زویا کے الفاظ کی تائید کی۔ بابا ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ شہریار کی آواز اس کے جذبات کی عکاسی کر رہی تھی۔ شہباز خان کے ہونٹوں پر بہت پیاری مسکراہٹ تھی۔ اب بابا کیسے ہیں؟ شہباز خان نے پوچھا۔ ابھی تک تو سوئے ہوئے ہیں، لیکن سسٹر حتیجہ کہہ رہی تھی وہ ہوش میں ہیں اور بالکل ٹھیک ہے۔ چلیے پھر ان کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں تاکہ جب وہ جاگیں تو ہم ان کے پاس ہوں۔ شہریار خان کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، جی ضرور۔ زویا ان کے ساتھ چل دی۔
زویا، یہ بوا نے آپ کے لیے کھانا دیا ہے، ہمیں تو انہوں نے زبردستی کھانا کھلا کر بھیجا ہے، ورنہ مجھے تو بالکل بھی بھوک نہ تھی۔ شہباز خان نے ایک ٹفن زویا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، سچ بھائی مجھے بالکل بھی بھوک نہیں۔ زویا، خود خوشی میں بھوک کم ہو جاتی ہے، لیکن شہریار کا معاملہ دوسرا ہے، اس کو خوشی اور ایکسائٹمنٹ میں بہت بھوک لگتی ہے۔ ابھی گھر سے بڑی مشکل سے اس کو لایا ہوں۔ ایک تو آنٹی ناصرہ نے قیمہ بھرے کریلے بنائے ہوئے تھے، شہریار کے پسند کے اور پھر آنٹی کے ہاتھوں کے بنے ہوئے۔ شہریار تو کھانے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ بابا سے ملنا نہ ہوتا تو یہ ابھی تک کھانا کھا رہا ہوتا۔ شہریار کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور یکدم وہ ہنس پڑا۔ شہباز خان نے مڑ کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ آج کتنی مدت بعد شہریار مسکرایا تھا۔ شہریار کے چہرے پر روشنی کی طرح ہنسی چمک رہی تھی۔ سردار صاحب کو ہوش آ رہا ہے، وہ جاگ رہے ہیں۔ زویا، پہلے آپ جائیے پھر ہم آئیں گے۔ شہباز خان اور شہریار کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اوکے۔ زویا وکٹری کا نشان بناتی ہوئی سردار صاحب کے بیڈ کی طرف بڑھی۔ سردار صاحب واقعی جاگ رہے تھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ زویا پر ان کی نظر پڑی تو ان کا چہرہ مانو جیسے کھل گیا ہو۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں؟ میں زویا ہوں۔ ہاں بیٹی زویا، تمہارے آنے سے پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے پھر کوئی خواب دیکھا تھا جس میں تم مجھے بتا رہی تھی کہ میرے بیٹے آ رہے ہیں مجھ سے ملنے، میرا شہباز اور شہریار آ رہے ہیں۔ تمہیں دیکھ کر لگا نہیں وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ میں زندہ ہوں، میں اپنے بچوں سے ملوں گا۔ سردار صاحب خود بخود آہستہ آہستہ بول رہے تھے۔ زویا نے ان کو بولنے دیا۔ انہوں نے زویا کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کو دیکھ رہی تھی۔ زویا، کیا سچ شہباز اور شہریار آ رہے ہیں؟ جی سردار صاحب، وہ آ چکے ہیں، بس ابھی کچھ ہی دیر بعد وہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ سچ؟ وہ لمحہ کب آئے گا؟ مجھے لگتا ہے میں نے صدیوں پہلے اپنے بیٹوں کو دیکھا تھا۔ کافی دیر ہوگی ان کو نہیں ملا۔ پتہ نہیں میرے بیٹے کیسے ہوں گے، وہ مجھے یاد کرتے ہوں گے۔ تو پھر آپ تیار ہو جائیے، آپ کے بیٹے آ گئے ہیں، ڈاکٹر قاسمی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ سردار صاحب نے ڈاکٹر قاسمی کو پہچان لیا۔ وہ سردار جہانگیر ہاسپٹل کے ہیڈ تھے۔ سردار صاحب ان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اچانک بہت بڑے پھول کا ایک بکے اٹھائے کوئی اندر داخل ہوا۔ سردار صاحب دیکھ رہے تھے، پہچان رہے تھے۔ یہ 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 تو ارے شہباز، میرا بیٹا شہباز۔ سردار جہانگیر خان اپنے بازو پھیلائے ہوئے بیڈ پر تقریباً اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ بکے سسٹر ختیجہ کے ہاتھوں میں تھما کر شہباز خان نے دوڑ کر اپنے باپ کو گلے لگا لیا۔ بابا، میرے بابا، میرے پیارے بابا۔ باپ بیٹا گلے لگے تو سردار سب سچ مچ ہچکیاں لے کر رونا شروع ہو گئے۔ لگتا تھا بہت دیر سے بندھا ہوا ضبط کا بند ٹوٹ گیا ہو۔ بیٹی تم کہاں تھے؟ میں تمہیں بہت یاد کرتا تھا، میں تمہیں بہت آوازیں دیتا تھا۔ میرا شہباز، میرا شہریار۔ شہریار کہاں ہے؟ یہ کہتے ہوئے جب سردار صاحب نے دیکھا تو شہریار ان کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ میرے شہریار۔ سردار صاحب نے ایک بار پھر اپنی باہیں واہ کر دیں اور شہریار ان سے ایسے ملا جیسے بچہ بہت دور کہیں گم گیا ہو اور اس کو اچانک اپنا باپ نظر آ گیا ہو، تو ایسے لگے جیسے جسم کے اندر زندگی آ گئی ہو۔ شہریار خان کی سسکیاں سب کو سنائی دے رہی تھیں۔ شہباز خان کی آنکھوں کے آنسو بھی چھلکنے کے لیے تیار تھے۔ شہباز خان بڑے تھے، وہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کا ضبط نہ ٹوٹے۔ شہباز خان نے بہت آہستہ سے اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو انگلیوں کے پوروں سے صاف کیا۔ شدت ضبط سے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کتنی دیر وہ اپنے باپ کے گلے لگے رہے۔ کبھی سردار صاحب رونا شروع ہو جاتے اور کبھی شہریار کی ہچکیاں سنائی دیتی۔ بچوں کو گلے لگا کر سردار صاحب کو کیا کیا یاد آ رہا تھا۔ وہ اس تنہائی میں کتنی بار اپنے بچوں سے مل کر روئے تھے، کتنی بار ان کو پکارتے تھے۔ آج تو سچ مچ خدا نے ان کو ان کے بچوں سے ملا دیا تھا۔ اب تو شکرانے کے آنسو تھے، جدائی کے آنسو تو اب ختم ہو گئے۔ کافی دیر تک کمرے کی فضا میں صرف خاموشی اور دبی دبی سسکیاں گونجتی رہیں۔
پھر ڈاکٹر قاسمی نے سردار صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سردار صاحب، اب شہباز خان اور شہریار خان آپ کے ساتھ ہیں، اب آپ کو خوش ہونا چاہیے، وہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ سردار صاحب نے سر اٹھا کر دیکھا، آنسوں سے بھری ہوئی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ میرے اللہ تیرا شکر ہے، خدا نے یہ دن دکھایا، ورنہ میں تو صرف خوابوں میں اپنے بچوں سے ملتا تھا، اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں زندگی میں کبھی اپنے بچوں سے مل پاؤں گا۔ بابا، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، شہباز خان نے باپ کا سر چوم کر کہا۔ یہ وہ لفظ تھے جو ایک باپ کے لیے آب شفا ہوتے ہیں۔ شہباز خان جانتے تھے کہ والدین کو کتنی شدت سے اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ ان کی اولاد ان سے کہے کہ ہم بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی آپ ہم سے کرتے تھے۔ آپ نے اپنی ساری جوانی، ساری توانائی، ساری خوشیاں ہمارے لیے وقف کر دی تھی، اور اب ہماری یہ ساری زندگی آپ کے نام ہے۔ ماں کی محبت کا بدل کوئی نہیں، تو باپ کے ساتھ سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت، کوئی دولت، کوئی خوشی نہیں۔ آج کا دن، آج کا پل لگتا ہے مدتوں بعد آیا ہے۔ دونوں بیٹے باپ سے جدا ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے خفا بھی تھے۔ دن رات باپ کو بھولنے کے چکر میں اسی کو یاد کرتے رہے، اور اب وہ باپ ان کے پاس ہے۔ نہیں نہیں، وہ اپنے باپ کے پاس ہیں۔ ہمیں اب کچھ نہیں چاہیے، ہماری زندگی، ہمارا کیریئر، سب کچھ ہمارا باپ ہے۔ دونوں بھائی باپ کو دیکھ رہے تھے، باپ کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ سردار صاحب بار بار شہباز خان اور شہریار کے ماتھے کو چوم رہے تھے، کبھی ان کے سر کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے، جیسے خود کو یقین دلا رہے ہوں کہ دونوں بیٹے باپ کے پاس، ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ شہریار اور شہباز باپ کے بیڈ پر ہی بیٹھ کے ہوئے تھے۔ سردار صاحب نے اب دونوں بیٹوں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ رکھا تھا، جیسے وہ کہیں چلے نہ جائے۔ بابا، آپ ٹھیک ہے نا؟ شہباز خان نے باپ کی طرف محبت بھری نظروں کو دیکھ کر کہا۔ یار، تم دونوں آگے ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بہت خوش ہوں، تم لوگ میرے لیے میری زندگی ہو۔ یار، اب تم دونوں لندن نہیں جانا، تم میرے ساتھ رہو، میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں۔ پہلی بار، شاید زندگی میں پہلی بار، سردار جہانگیر خان نے اپنے بیٹوں سے کہا، ورنہ وہ تو ان کا حوصلہ بڑھاتے رہتے تھے، مگر اس جدائی نے ان کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ اب وہ جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اب وہ اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہنا چاہتے تھے۔ بابا، ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ۔ اچانک شہباز خان کی نظر کونے میں کھڑی زویا پر پڑی۔ زویا کمرے کے کونے میں چپ چاپ کھڑی تھی۔ شہباز خان نے سردار صاحب سے کہا، بابا، آپ زویا کو جانتے ہیں نا؟ سردار صاحب بولے، زویا تو میری بیٹی ہے، اسی نے تو مجھے آپ سے ملایا بیٹے، بہت بہادر بچی ہے، کہاں ہے وہ؟ بابا، زویا وہ کھڑی ہے۔ سردار صاحب نے مڑ کے دیکھا، زویا انہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آؤ زویا بیٹی۔ سردار صاحب نے اپنی باہیں کھول دی، زویا ان کے پاس آ گئی، انہوں نے زویا کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کا ماتھا چوما۔ بیٹی، میرے پاس بیٹی نہیں تھی، خدا نے مجھے بیٹی عطا کی۔ جب تم مجھے وہاں ملی تھی تو مجھے لگتا تھا کتنے دن تک جیسے میں نے کوئی خواب دیکھا ہے، ورنہ وہاں کون آ سکتا تھا؟ اتنی ہی دیر تو وہاں کوئی بھی نہیں آیا تھا، پھر خدا نے تمہیں کہاں سے بھیج دیا؟ مجھے خواب لگتا رہا، لیکن جو تم مجھے فون دے گئی تھی، میں اس کو دیکھتا تو مجھے احساس ہوتا نہیں وہ کوئی خواب نہیں تھا، وہ سچ میں ایک پری آئی تھی وہاں، میری بیٹی آئی تھی وہاں۔ بیٹی تو خدا کا انعام ہے، اور مجھے یقین ہے کہ خدا نے تمہاری شکل میں مجھے انعام دیا ہے، تم میری بہت پیاری بیٹی ہو۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کو بہت خوشی ہو رہی تھی کہ ان بچوں کے پاس ان کا باپ ہے۔ زویا بہت تنہا تھی،
اپنے باپ کو تو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن دادا ابو کی محبت اور پیار وہ بھول نہیں پاتی تھی۔ اب اس کو یکدم ایسے لگا جیسے ایک دفعہ پھر دادا ابو اس کی زندگی میں آگے ہوں۔ سردار صاحب، ابھی آپ کے کچھ ٹیسٹ ہونے ہیں اور پھر آپ کو کچھ میڈیسن دینی ہے، ڈاکٹر قاسمی نے ان کے پاس کھڑے ہو کر کہا۔ یار قاسمی، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں۔ یہ میری میڈیسن تو میرے پاس ہے، یہ میرے بچے، یہ میرے تینوں بچے، یہی میری میڈیسن ہے۔ بے شک ڈاکٹر صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے لیے سنیے اگلی قسط۔